السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں کمائل احمد مدارپوری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو چلانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کی محبت حضور سے بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ بیان حضرت مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ کا بیان ہے۔ میں نے جب اس بیان کو سنا تو میرے دل میں بڑی للک پیدا ہوئی مدینے جانے کی، اور الحمدللہ میں مدینے ہو کے بھی آیا۔ تو یارو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، اور اس ویڈیو پر جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کے سامنے مفتی سلمان نظری صاحب کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو۔ پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا، خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے، اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ جمے رہے، استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے۔ آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، جو امیر المومنین ہیں وقت کے، اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے۔ حضرت بلال کہتے، سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے، آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے، ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے، جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ویڈیو، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ منبر دیکھیں نور آپ پر لوگ سنیں، جلوہ ویڈیو بار کو سنیں، علماء کیا ذویل خوبصورت احترام، ویڈیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشائخ سادات، کیا کہیں۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ویڈیو، اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحنان المنان، دیکھیں الذي آپ لوگ خلق سنیں، ویڈیو کو سنیں، الانسان کیا وعلمہ خوبصورت ویڈیو، البیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان بسم اللہ، اللہ سبحان اللہ، الرحمن ماشاءاللہ، کیا الرحیم، خوبصورت ویڈیو، اللہ، وللہ سبحان العزة اللہ، سبحان ولرسولہ اللہ، کیا کہنے، وللمؤمنین، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ولكن المنافقین لا يعلمون، دیکھیں آپ لوگ سنیں، ویڈیو کو سنیں، صدق کیا اللہ خوبصورت ویڈیو، مولانا سبحان العظیم۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارگاہ کیا رسالت کہیں۔ معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا سبحان ہدیہ اللہ، پیش سبحان کریں۔ اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ویڈیو، اللہم صلی علی اللہ، سیدنا و مولانا سبحان اللہ، محمد سبحان معدن الجود اللہ، کیا والکرم، کہنے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک دیکھیں آپ لوگ وسلم سنیں، ویڈیو کو صلاة سنیں، کیا دائمتا خوبصورت سرمدا ویڈیو، سبحان ابدا۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا آبرو کہیں۔ ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے، اور جس سبحان کو اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا امام اہل خوبصورت سنت ویڈیو، فاضل بریلوی اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان یوں اللہ، فرماتے سبحان ہیں، اللہ، عرض کیا کرتے کہنے، ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، دیکھیں آپ لوگ سنیں، رزق ویڈیو کے کو سنیں، قاسم ہو کیا تم، خوبصورت ویڈیو، سبحان اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، کیا کہیں۔ رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان ہمارے اللہ، پاس جو سبحان کچھ اللہ، بھی ہے ماشاءاللہ، کیا خوبصورت وہ ویڈیو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم اللہ، سے کیا ہمیں کہیں، دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی کو اعلی حضرت یوں بھی کہتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ سنیں، بارگاہ ویڈیو کو سنیں، مصطفیٰ کیا کریم صلی خوبصورت اللہ ویڈیو، تعالی علیہ سبحان وسلم میں، اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا کہیں۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و سبحان اللہ، مغیث، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا ہے وہ خوبصورت دشمن ویڈیو، خبیث؟ تم ہو تو اللہ، پھر خوف کیا؟ سبحان اللہ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل دیکھیں آپ لوگ کائنات سنیں، ہمارے ویڈیو کو پاس سنیں، جو کیا ہے خوبصورت تاجدار ویڈیو، مدینہ سبحان کی اللہ، ذات سبحان ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ویڈیو،
اللہ سبحان اللہ سبحان کیا آپ کہنا ہے حضرات ماشاء بیچ اللہ میں چلنا پھرنا بند کر دیں، ڈسٹربن ہوتا ہے اس سے۔ دیکھیں آپ لوگ میں سنیں ویڈیو بہت کو ہی سنیں ادب و لحاظ کے خوبصورت ساتھ آپ سے ویڈیو ملتمس سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ بیچ میں آنے جانے کا راستہ بند کر دیں اور ایک دم اس سائلنٹ موڈ میں سماعت کریں جہاں سبحان اللہ کہنا آپ کو ضروری سمجھ میں آئے اور کہتے رہیں، اور بہت ہی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ میں والنٹیئر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ شور و گل کو بند کرائیں اور لوگوں کا آنا جانا بھی بند کرائیں، افراتفری والا ماحول بھی نہ ہو، بہت ہی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دیکھیں آپ لوگ سنیں ویڈیو کو سنیں کیا خوبصورت صلاۃ و ویڈیو سلام صلی سبحان علی علیک یا سیدنا رسول مولانا اللہ۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا دیکھیں آپ اس لوگ کا سنیں ویڈیو کو سنیں کیا کل خوبصورت خلاصہ ویڈیو یہی سبحان ہے کہ اللہ ہمارے پاس کیا جو کہیں کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اے سنیوں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت آج ویڈیو ہمارے اللہ پاس سے سبحان بہت اللہ ساری چیزیں چھن گئی کیا کہیں ہیں، ماشاء اللہ لوٹ لی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، دیکھیں آپ لوگ سنیں لیکن ویڈیو اس کو کے سنیں باوجود بھی خوبصورت آپ کے ویڈیو لیے حکم سبحان یہ ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء کہ آپ کو نراش ہو کر مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت سبحان نہیں، اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کبھی خوبصورت ضرورت ویڈیو نہیں۔ اللہ اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ سنیں ویڈیو کو سنیں وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ سبحان تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اللہ دیکھیں آپ لوگ سنیں ویڈیو کہ کو رسول سنیں پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان ایک اللہ جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا۔ کیا خوبصورت تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی کیا تھے، کہیں ماشاء اللہ اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، دیکھیں آپ لوگ اور سنیں ویڈیو کو انصار سنیں کیا خوبصورت جو ویڈیو مدینہ سبحان طیبہ کے اللہ رہنے والے، کیا کہیں اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا، خوبصورت ویڈیو مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا کیا کہیں ماشاء اور اللہ انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا۔ یہ بات دیکھیں آپ لوگ سنیں ویڈیو کو سنیں پھیلنے لگی، ویڈیو سبحان اللہ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کیا خوبصورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا ماشاء اللہ اور پوچھا کیا تمہاری قبیلے میں یہ بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سنیں حضور نے ویڈیو کو فرمایا سنیں بلاؤ سارے انصار، سبحان اللہ ایک جگہ بلایا اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا ہاں آقا، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی ہے، مال کے لیے بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا، انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں، صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد رسول اللہ کو لے جائے؟ کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے۔
آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے۔ اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے، اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا، حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے؟ گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی۔ خچر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں، حضور پاک نے قبول کیا۔ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا، اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا۔ جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے، اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا آقا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں۔ خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے۔ میرے عزیزو اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے، کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرض یہ کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے. وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے. آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے. کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہے، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے. نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو. بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے، بیدم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو. مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے. عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے. صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں. کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے. ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ، اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکمہ آدمی ہوں. میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ اب شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے. میرے عزیزوں میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا ہے. جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے. یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے. جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کے، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو. آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی جن سے قرضہ لیا ہے انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس. توجہ سے حضرت عمر نے اس قرضدار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے. کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں. لیکن اب وہ پکڑا گیا ہوا آدمی ہے، اس کو چھوڑے تو کس کی ضمانت پر چھوڑے؟ ظاہر سی بات ہے کورٹ میں جب تمہاری گرفتاری ہو جائے، کچہری میں کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن ہوتا ہے جس کی ضمانت پر تمہیں بیل دی جاتی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کوئی تمہارا ضمانت لینے والا ہے یا مدینے میں؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین یہاں پر کوئی میرا ایسا ہے نہیں جو ضمانت لے سکتا ہے کیونکہ میں نیا ہوں، ضمانت کوئی لینے والا ہے نہیں. کہا پھر کیسے جائے گا، بیل کیسے دی جائے گی؟
بھرے مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو دردہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے۔ حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا۔ یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ابھی 2 دن گزر گئے، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے۔ شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا بلاؤ ابو دردہ کو جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا۔ حضرت ابو دردہ کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا ہوا آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض، واپس نہیں چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے۔ کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اب سنو، ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا، اس دیہاتی شخص سے پوچھا، تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے۔ اس قرضدار سے پوچھا تو بھاگ گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا، گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا، کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتا۔ مسلمانوں سنو، جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے گبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے، وہ ایک صحابی ہے، غریب ہے، کہتے ہیں امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے ہیں، خوبصورت ویڈیو، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی، ابو دردہ تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا، اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے، لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا، ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا، جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے، تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے سنیو، کیا آج ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے تم 1 روپیہ زیادہ کسی کو ڈال دو، 1 روپیہ سے تمہارا کچھ ہوتا نہیں، لیکن سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی، تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی، اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں پر ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، وہ نوجوان نے لے لیا
रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं, लेकर बैठा रहा। 1 घंटे का सफर था। दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया, ½ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया, इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है, बस से उतरने से पहले मैंने वो ½ पाउंड कंडक्टर को दे दिया। कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये ½ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है, ये गलती से ½ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं। तूने ½ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है ½ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था, और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ, अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है, तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला है, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है, उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट है आपने कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है,
جو چیز تمہارے پاس ہے. میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں, کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں, بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے. حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو, ہمارے لیے معراج ہے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے, مجھے کوئی برا نہیں لگتا بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے, تو اے عزیزو کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو. یہ داڑیاں چھپا کر کے, ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں, سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رہو. آؤ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو فرسٹ پرائیورٹی تھی, سب سے پہلا درجہ کس بات کے لیے رکھتے تھے, جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے, جس کے لیے شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں. انس بن نزیر ایک صحابی, حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے. دوپہر کا وقت تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر آئے ہوئے. یہ وہ صحابی ہیں, جوان صحابی, اور ان کی بیوی تھی, اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں ایک قاصد آیا خط لے کر کے, مکہ والوں کی طرف سے کوئی خط تھا. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا. حضور نے خط لیا, انس بن نزیر سے کہا پڑھو. انس بن نزیر نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, فلاں جگہ سے فلاں قبیلہ آ رہا ہے, ایسی ایسی تیاریاں. خط میں یہ اہم معاملات لکھے گئے تھے, سیکریٹ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بند کروایا. انس بن نزیر سے کہا, توجہ, فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے. انس بن نزیر سے کہا یہ میرا راز ہے جس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری, تمہارے علاوہ کسی کو یہ خط کی خبر نہیں ہونی. بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرمایا. صحابہ کا اب عمل کیا ہے؟ حضور ان کے گھر سے اٹھ کر کے باہر جا رہے, تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں بیوی اندر سے آئی, محبوبہ تھی, عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے. آئی, کہا انس بن نزیر سے, کہا کہ اللہ کے رسول آئے تھے, گھر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا میری محبت اپنی جگہ پر, رسول اللہ کی عزت کا مقام اور. اس راز کی بات میں تمہیں میں شریک نہیں کر سکتا, میں نہیں بتا سکتا. حد درجہ عشق کرتے, محبت کرتے اس بیوی کو کہا کہ نہیں, یہ بات رسول اللہ کی امانت ہے. بیوی نے ہنستے ہوئے کہا انس بن نزیر سے, کہا انس کیا چھپاتے ہو, میں نے سب سن لیا ہے, مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے, فلاں قبیلہ فلاں جگہ, خط میں نے پورا سن لیا. اتنا کہنا تھا بیوی کا, انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے گردن اپنی بیوی کی جس کو محبت کرتے گردن پکڑ لی. کہا میں اس گردن کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے, کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں کہ رسول اللہ کے راز کو افشا کرنے کے جرم میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. گردن پکڑ کر کے ہی چلے آئے, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے راز کی حفاظت کی, لیکن میری یہ عورت گھر کے اندر سے سن چکی تھی, میں گردن پکڑا ہوں. آقا اگر آپ فرما دیں تو میں ختم کروں اس راز کو, یہی ختم کروں جس سے حد درجے محبت کرتے تھے اس بیوی کے بارے میں. میرے آقا نے فرمایا انس بن نزیر سے گردن چھوڑ دو, وہ میری صحابیہ, جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے